ڈاکٹرز کے لیے کم از کم ڈسٹرکوں میں اگر آپ ڈیوٹی چاہتے ہیں، اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ڈیوٹی دے سکیں تو ان کو رہائش لازمی دینا ہوگی۔ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کبھی بھی اس وقت تک سٹرائک نہیں کرے گی جب تک ہم محفوظ نہیں رہیں گے۔ میڈیسن کا ایشو آپ کا تقریباً سالو ہو رہا ہے، آل دو کہ بہت زیادہ پریشر ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن جو ہمارے سینئر صحافی حضرات ہیں وہ پتہ ہے ان کو کہ ہم نے جب بھی ڈاکٹروں کے لیے، مریضوں کے لیے ہم نے کافی جدوجہد کی ہیں، کافی ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ میں خود، آپ کو یاد ہوگا عین اللہ شمس صاحب جب منسٹر تھے، سیکٹری ہیلتھ عصمت صاحب تھا، دونوں میرے رشتہ دار تھے، میرے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب ڈاکٹروں کی اور مریضوں کی بات آئی تو میں ان کے خلاف چلا گیا تھا اور انہوں نے مجھے ہماری تاریخ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی اس طرح کبھی بھی نہیں رہی ہے کہ ہم نے ذاتی مفادات کے لیے کوئی کام کیا۔ ہم ظاہری بات ہے کمیونٹی کے لیے، مریضوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، اور ظاہری بات ہے ڈاکٹروں کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ باقی اس طرح کی اگر کوئی چیزیں آتی ہیں، اسٹیٹمنٹ آتا ہے، اگر ایک دوسرے کے خلاف آتا ہے، کچھ آتا ہے، تو ظاہری بات ہے ہمارا ہی پی ایم اے کا ہی یہ کام بنتا ہے کہ ہم ان سے بات کریں، ان کو بٹھائیں، اور اس طرح کے اگر کوئی غلط اثر آتا ہے تو اس کو ہم واپس ڈیفیوز کر سکیں۔ اب میں خود ڈسٹرکٹ کلاس فلاح میں ڈیوٹی دے چکا ہوں، میں میڈیکل آفیسر تھا ڈسٹرکٹ کلاس فلاح میں، لیکن میرے پاس وہاں رہائش نہیں تھی۔ میرا گھر مسلم باغ میں تھا لیکن میری ڈیوٹی تھی کلاس فلاح میں۔ اب میں جب ڈی ایچ او کے پاس جاتا تھا تو وہ جیسے میں نے کہا تھا کہ قبضہ ہوتے تھے بنگلے۔ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے لیے کم از کم ڈسٹرکوں میں اگر آپ ڈیوٹی چاہتے ہیں، اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ڈیوٹی دے سکیں تو ان کو رہائش لازمی دینا ہوگی ڈسٹرکس میں، بجلی کا انتظام ہو تاکہ وہ رہ سکے، اس کی فیملی ساتھ ہوگی۔ تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ڈاکٹر ڈسٹرکٹ میں ڈیوٹی نہیں دیں گے۔ جو بھی ڈاکٹر ڈسٹرکٹ سے آتا ہے اس کو کم از کم 3 سے 4 سال تک اپنے ڈسٹرکٹ میں ڈیوٹی دینا چاہیے۔ میں خود ڈیوٹی دے چکا ہوں، ڈاکٹر نسیم صاحب دے چکے ہیں، ہم سارے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں، میں تقریباً کوئی 7-8 سال ڈسٹرکٹ میں ڈیوٹی دے چکا ہوں، تو ہمیں دینی چاہیے اور ہم نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ ڈفرینٹ تنظیمیں بنی ہیں، پہلے تو ہماری صرف اور صرف آج سے کوئی 8-10 سال پہلے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن تھی، اور تمام کے تمام جتنے بھی ڈاکٹرز تھے وہ پی ایم اے کے امبریلا میں آ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور تنظیمیں بنی۔ اب ان تنظیموں کا ظاہری بات ہے پھر وہ ان کے اپنے مسائل ہے، ہاؤس آفیسر کے مسائل ہو گئے، پی جیز کے مسائل ہو گئے، تو ظاہری بات ہے ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آپ کے مسئلے یہ ہم حل کر سکتے ہیں، ہم حل کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا سٹائل، ان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ ہم نے ابھی آپ دیکھیں پچھلے 10-12 سال میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے اس طرح سے پریس کانفرنس کی ہے، ہم نے پریس ریلیز دیے ہیں، ہم نے سٹرائک نہیں کیا ہے، نام سٹرائک کے حق میں ہیں، نام کسی کو یہ کوشش کرتے ہیں، ہم نہیں چھوڑتے ہیں کہ سٹرائک کریں، ہم ان کو بٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ سٹرائک نہ کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ہم سٹرائک پہ جاتے ہیں تو کیا ہم اپنے مریضوں کے خلاف سٹرائک پہ جائیں؟ مطلب ظاہری بات ہے میرا کوئی چاچا کا بیٹا ہوگا، میرا کوئی کزن ہوگا، میرا کوئی رشتہ دار ہوگا، اب سارے ہم ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم کیسے اپنے مریضوں کے خلاف، ہمیں تنخواہ اسی چیز کی ملتی ہے کہ ہم سروسز دیں، اور ہم بھی سٹرائک پہ چلے جائیں تو یہ ایسنشل سروسز میں آتا ہے۔ ایسنشل سروسز میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کبھی بھی اس وقت تک سٹرائک نہیں کرے گی جب تک ہم محفوظ نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا ہمارے اب سینئر حضرات ہیں، آپ کو پتہ ہوگا جب ہمارے ڈاکٹرز کڈنیپ ہو رہے تھے ہم نے کوشش کی، ہم سٹرائک نہیں کر رہے تھے، لیکن جب ہمارے ڈاکٹر کڈنیپ ہو رہے تھے، مارے جا رہے تھے، پھر ہم سٹرائک پہ چلے گئے، اس سے پہلے ہم نے کوشش کی، ہم سٹرائک پہ نہیں گئے تھے۔ میڈیسن کا ایک بہت زبردست میکینزم اس منسٹر جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ چل رہی ہے انہوں نے بنایا ہے، ایک ڈیجیٹائزیشن، مطلب جتنے بھی میڈیسن ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ ڈیجیٹائز کیا ہوا ہے، جتنا میڈیسن آ رہا ہے اور جتنا پیشنٹ کے پاس اینڈ یوزر کے پاس پہنچ رہا ہے تمام کے تمام ڈیجیٹائز ہو رہے ہیں۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ بہت کرونک ایشوز تھے بلوچستان میں، بہت کرونک ایشوز تھے۔ اب کیونکہ ایز اے پی ایم اے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ انوالو کر رہی ہے، کسی بھی جب بھی کوئی امینڈمنٹ لاتی ہے، کوئی لیجسلیشن کرتی ہے، کوئی نیا انیشیٹو لیتی ہے تو ہمیں انوالو کر رہی ہے۔ اب کافی مطلب آپ یہ سمجھیں میڈیسن کا ایشو آپ کا تقریباً سالو ہو رہا ہے،
آل دو کہ بہت زیادہ پریشر ہے ہاسپٹلس پہ، لیکن یہ آہستہ آہستہ سالو ہو رہا ہے. اور ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پی ایم اے کے ممبر ہیں کسی بھی طریقے سے. جب بھی کوئی اس طرح کا اسٹرائک ہوتا ہے تو ہم ایک دم انٹروین کرتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں اور ہم ان کو اسٹرائک کرنے سے منع کرتے ہیں. اور ہماری یہ کوشش جاری رہے گی، یہ ہماری کوشش جاری رہے گی کہ ہم الاؤ نہیں کرتے ہیں اسٹرائک کو. جیسے ہم نے کہا کہ اسینشیل سروسز ہے اور ہمیں تنخواہ اسی چیز کی ملتی ہے کہ ہم مریضوں کا علاج کریں. اگر ابھی ہیلتھ کے ہی لوگ اسٹرائک پہ چلے جائیں تو وہ جو مریض ہیں تو ان کا علاج کون کرے گا؟ تو یہ بالکل ہم اجازت بھی نہیں دیتے ہیں اور ہم نے منع بھی کیا ہے اور ہم اس کو چھوڑیں گے بھی.